خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج عید الفطر ہے اور ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ یہ عید الفطر در حقیقت رمضان کے روزوں، تراویح، عبادت و ریاضت، ذکر و طاعت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اس لیے حقیقی عید انہی کے لیے ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماہ مبارک میں یاد کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کی حفاظت کی۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، کہ عید کی خوشی اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہنے، عمدہ لباس استعمال کرے، اچھی خوشبو لگائے اور زیب و زینت اختیار کرے۔ عید کی حقیقی خوشی تو ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر جائیں اور وعید کا اندیشہ رکھیں۔ انما العید لمن اتقى وخاف الوعید، عید ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور وعید کا اندیشہ رکھیں۔ وعید کے اندیشے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے غلط راستہ اختیار کیا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس حقیقت کو ہر مسلمان اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ اس دنیا میں آزاد پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے اللہ کی مرضی سے آتا ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں پیدا ہوتا، اور جب اس دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے تب بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رخصت ہوتا ہے۔ اگر انسانوں کی مرضی پہ رکھا جاتا دنیا سے جانا تو کوئی اس دنیا سے کھسکنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا۔ ہر شخص یہ چاہتا کہ مجھ کو 1000 سال کی زندگی بلکہ اس سے بھی لمبی زندگی ملے۔ آپ پوچھ کے دیکھیے کوئی آدمی جو 70، 80، 90 سال جی چکا ہو اور پھر اس سے پوچھئے کہ کیا آپ مرنا چاہتے ہیں، وہ کہے گا کہ نہیں، 10-20 سال اور جی لوں تو اچھا ہے۔ مرنے کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن کیا انسان اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق دنیا میں رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو وقت اللہ کی طرف سے متعین ہے اس وقت پر انسان کو جانا ہے، وہ چاہے تب بھی جانا ہے، نہ چاہے تب بھی جانا ہے۔ آنے والا وقت، موت کی گھڑی کوئی ٹال نہیں سکتا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کہا تھا
آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخری انجام انسان کا دنیا سے رخصت ہو جانا اور فنا ہو جانا۔ تو انسان اس دنیا میں آیا ہے اللہ کی مرضی سے، اور دنیا سے جائے گا اللہ کی مرضی کے مطابق۔ غور کر لیجئے کہ جب ہمارا آنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور ہمارا جانا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، تو آنے اور جانے کے درمیان کی جو زندگی ہے اسے بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ اپنی چاہتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم آزاد نہیں ہیں کہ اپنی خواہشات پر چلیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اسی کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو نفس کی چاہتوں سے بچاتا ہے، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو عید کے دن ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ عید کی اصل خوشی انہی کے لیے ہے جو اچھے راستے کو چنے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر، عبادت اور طاعت کی راہ کو اپنے لیے پسند کریں۔ عید کی اصل خوشی انہی کے لیے ہے۔ پھر آپ اس پر غور کیجئے کہ اللہ نے ہمارے لیے خوشی کا کیسا نظام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خوبصورت دین عطا فرمایا کہ ہمارے یہاں خوشی منانے کے لیے کوئی دھوم دھام کرنے کی، کھیل تماشا کرنے کی، لہو و لعب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پڑوس میں، ہمارے ملک میں ایسے لوگ بستے ہیں جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں کوئی تہوار آئے، کوئی خوشی کا موقع آئے تو کس طرح وہ اس کو مناتے ہیں، کس طرح ان کے ہاں تماشے ہوتے ہیں، کس طرح آتش بازی کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خوبصورت دین عطا کیا کہ جو ہماری سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، عید الفطر جو ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے، اس میں کیا ہم پر لازم کیا گیا؟ مسجد میں آئیے یا عیدگاہ میں آئیے، کھلے میدان میں جائیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کے آگے نماز پڑھیے۔ عام نمازوں میں جتنی تکبیر انسان کہتا ہے اس سے زیادہ تکبیر رکھی گئی عید کی نماز میں، اس لیے رکھی گئی کہ انسان زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر ہوتی ہے اور اسی میں آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جہاں تکبیر کا موقع آتا ہے تو استخارہ کرتے ہیں کہ اس پہ ہاتھ چھوڑنا ہے کہ ہاتھ باندھنا ہے، اور نہیں کہ رکوع میں جانا ہے یا سجدے میں جانا ہے۔ اور ہمارے مسلمان بھائی عام طریقے پہ عید کی نماز پڑھنے میں اسی لیے بڑی دشواری محسوس کرتے ہیں، اور جس کو دیکھیے وہ بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بازو والے کی طرف متوجہ ہے، اس خیال کے ساتھ کہ وہ ہاتھ چھوڑ رہا ہے کہ ہاتھ باندھ رہا ہے۔ تو یہ 6 زائد تکبیر جو رکھی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کی زیادہ کبریائی بیان کی جائے، اللہ کی بڑائی زیادہ بیان کی جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ خدا نے تمہیں دین کا راستہ بتایا، خدا نے تمہیں ایسا مذہب دیا جس میں خوبصورتی ہے، عدل ہے، اعتدال ہے، ہر چیز کا حق دینے کی تاکید ہے، اور ایک ایسا سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اللہ نے ایسا دین ہمیں عطا کیا۔ نماز بھی سکھائی گئی، اور نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا ضروری قرار دیا گیا۔ کیوں ہے یہ صدقہ فطر؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے عید کے دن کیوں صدقہ دینے کا حکم دیا؟ صدقہ فطر کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ انسان جب خود خوشی منا رہا ہے، اس کے گھر والے خوشی منا رہے ہیں،
تو مسلمانوں کے معاشرے میں، ان کے محلے میں، ان کے سماج میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کا گھر خوشی سے محروم ہے۔ ہم اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز پہنچائیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، اور وہ بھی عید کے دن اچھے کھانے بنا کر کھا سکے، اپنی آل و اولاد کو کھلا سکے۔ کہ ہمارا دین وہ ہے جو سکھاتا ہے کہ خود پریشانی جھیلو مگر اپنے بھائی کو راحت عطا کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اپنے بھائی سے بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی تشریح میں کہ اگر تم اپنے بھائی کو کچھ نہ دے سکو تو کم سے کم چہرے کی مسکراہٹ تو دیا کرو، کم سے کم اپنے چہرے کی مسکراہٹ تو دو، اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کر اس طرح پیش آؤ کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ صدقہ دینا ہمیں سکھایا گیا تاکہ ہر گھر میں خوشی ہو۔ ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم اللہ کے بندوں اور بندیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ وہ شخص اچھا مسلمان نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے۔ وہ شخص اچھا مسلمان نہیں ہے جو خود اپنی ضرورتوں پہ تو خوب خرچ کرے اور اس کو اپنے آس پاس کا دھیان نہ رہے، اپنی آبادی کا، اپنی بستی کا، اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جس شخص کو خیال نہیں ہے وہ اچھا مسلمان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ من اصبح لا يهتم بامر المسلمین فلیس منهم، جو مسلمان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی حالات کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں اس کو کوئی اہتمام نہیں ہے، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہ سخت الفاظ ہمارے آقا نے استعمال فرمائے کہ جو اس حالت میں صلح کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے حالات کی خبر نہیں، وہ اچھا مسلمان نہیں، مسلمانوں کی جماعت سے اس کا تعلق نہیں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی وحدت کی بنیاد پر ایک جسم قرار دیا۔ آپ نے بتایا کہ تمام دنیا کے مسلمان چاہے وہ افریقہ اور برازیل کے جنگل میں رہنے والے کیوں نہ ہوں، وہ کلمے کے رشتے سے ہمارے بھائی۔ اگر کسی کے پیر کے تلوے میں کانٹا چبھے اس کی کسک ہمارے دل میں محسوس ہونی چاہیے۔ اگر کہیں کوئی مسلمان مارا جا رہا ہے، کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، کسی مسلمان کو تعدی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگر کسی مسلمان پر بیجا زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے۔ اور آج عید کے دن ہمیں اس بات کی کسک ہے کہ ہم تو عید کی خوشی منا رہے ہیں، ہم یہاں عید کے اجتماع میں جمع ہیں، لیکن ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ظلم کیا گیا، قہر توڑا گیا۔ مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، جہاں کے سنگریزوں نے آپ کے قدم مبارک کو چوما، بوسہ دیا، جہاں آپ کی سواری رکی، جہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی اور جہاں سے آسمانوں کا سفر آپ نے فرمایا، اسی قبلہ اول پر ظالم یہودیوں نے دھاوا بولا، وہاں مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا۔ آپ غور کر لیجیے یہ کیسی درندگی ہے اور یہ کیسی وحشیت اور بربریت ہے اور یہ کیسا انسانیت کا قتل ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک کو شہید کرتے ہیں، اور ان کو جو عید کی خوشی منانے کے لیے دن گن رہے تھے، چھوٹے بچے عید کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، ایک ایک دن گنتے ہیں کہ کب عید آئے گی، ہم اپنے بڑوں سے عیدی لیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے۔ بڑوں سے زیادہ عید کی خوشی بچوں کو ہوا کرتی ہے اور ان کی معصومیت عید کا انتظار کرواتی ہے ان سے۔ لیکن کیسی درندگی کی بات ہے کہ چھوٹے بچوں تک کو مسجد اقصیٰ میں فلسطین میں شہید کیا گیا۔
وہ بچے جن کی ماں نے اپنی اولادوں کے لیے اچھے کپڑے تیار کیے تھے، اچھے جوڑے خریدے تھے کہ عید کے دن ہم اپنے بچوں کو یہ کپڑے پہنائیں گے، عید کے دن ہم اپنے ہاتھوں کے سلی ہوئی ٹوپیاں ان بچوں کے سر پہ رکھیں گی، باپ کے ساتھ ان کو عیدگاہ بھیجیں گی۔ اور بچوں کو ظالموں نے عیدگاہ پہنچنے سے پہلے قبر کے آغوش میں پہنچا دیا۔ غور کیجئے کہ یہ کیسی درندگی ہے، اور اس پر ہمارا دل زخمی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اور اگر ہمارے دل میں اس کا درد نہیں ہے تو ہم اچھے مسلمان نہیں۔ اگر ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا درد نہ ہو، ہم اچھے مسلمان نہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، ساری دنیا کے مسلمان اخوت کے لحاظ سے، رحم دلی کے لحاظ سے، آپس کی محبت کے اعتبار سے ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم میں پیر کے تلوے میں بھی کانٹا چبھے گا تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں درد ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں درد ہے تو ہاتھ جاگتا رہے اور سارا جسم سو جائے۔ کسی کے سر میں درد ہے، کبھی نہیں ہوگا کہ سر جاگتا رہے اور سارا جسم سو جائے۔ ہمارے آقا نے جو مثال دی ہے وہ کتنی غیر معمولی ہے، اور اس میں کیسا سبق ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی ٹیس ہمارے دل میں اٹھنی چاہیے، اس کی کسر ہمیں محسوس کرنی چاہیے، اور ہم محسوس کر رہے ہیں۔ جو کچھ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ درندگی ہے، وہ انسانیت کا قتل ہے، اور وہ حقوق انسانی کی تنظیمیں جو کسی ایک آدمی کے مر جانے پر پوری دنیا میں وبال مچاتی ہیں۔ اتنے سارے لوگ شہید ہوئے، تقریباً 60 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور حملے کا سلسلہ جاری ہے۔ 60 افراد کی شہادت کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلم ملکوں میں حکمراں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے آپ کے جیسے مسلمان وہ بھی مصلحت کی چادر میں لپٹ رہے ہیں۔ ہمیں طاقت کے ساتھ ظلم کو ظلم کہنا چاہیے، جو انسانیت کا قتل ہے ہمیں پوری طاقت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ انسانیت کا قتل ہے۔ ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی ذمہ داری ہر صاحب ایمان کی ہے، اور جو کوئی شخص ظالموں کی حمایت پہ کھڑا ہو ہمیں اسے امت کا، انسانیت کا، دین و ایمان کا غدار کہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص غلاف کعبہ میں لپٹ کر بھی آئے اور پھر وہ ظالموں کی حمایت کرے اور مظلوموں کے خلاف زبان کھولے تو ایسے شخص کو ملت کا غدار کہنا چاہیے، انسانیت کا قاتل کہنا چاہیے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے کلیجے میں یہ دم ہونا چاہیے کہ ہم ظلم کو ظلم کہیں، ہم انسانیت کے خلاف کی جانے والی کوششوں کے خلاف مضبوطی سے آواز بلند کریں۔ بے ہمت ہونا، بزدل بننا، مصلحتوں کے ساتھ جینا، اور اپنے آپ کو ایسے مواقع پر دوسری راہوں پر لے کر جانا، عافیت قدریں تلاش کرنا، اپنے لیے محفوظ پناہ گاہیں تلاش کرنا، یہ مسلمان کا شیوا اور شعار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب ایسا وقت آئے تو ہم پوری طاقت کے ساتھ اپنی جان کی قیمت پر بھی ظلم کو ظلم کہیں، اور انسانیت کے خلاف کی جانے والی کوششوں کی مذمت کریں۔ جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اور جو کچھ دنیا کی ظالم طاقتیں کر رہی ہیں، ہم کھلے الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور عید کے اس اجتماع میں ہم صاف کہتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی رہی ہے، اور آئندہ بھی اس پر مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ جو مسجد اقصی کو ہم سے چھیننا چاہے گا ہم اپنی جان کی قیمت پر بھی اس کی حفاظت کریں گے، اور مسلمان کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ قبلہ اول کسی ظالم اور غاصب طاقت کے حوالے کر دیں۔ سلام ان فلسطینی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کہ جو ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، جم کر مقابلہ کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف سد سکندری بنے ہوئے ہیں، اور جن کا یہ عزم ہے کہ ہم کبھی بھی ظلم اور باطل کے خلاف کے آگے، ظلم اور باطل کے آگے ہم کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ وہی لوگ ہیں جو اس آیت کے مصداق کہلا سکتے ہیں کہ من المؤمنین رجال
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. کہ مسلمانوں میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ شب دکھایا. کچھ ان میں سے اپنی باری پوری کر کے دنیا سے چلے گئے, انہوں نے شہادت کا راستہ اپنایا, اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا, اور کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو کچھ بھی تبدیل نہ کیا. آج عید کے اس اجتماع میں ہمیں اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے اللہ کے حضور میں دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے. ادارہ